ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا آیا اور اس نے سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا کشف المحجوب کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پرچار کیا۔ سامعین و ناظرین، ادارہ منہاج القرآن کے فارغ التحصیل اور تحریک منہاج القرآن کے ایک مبلغ مہتاب اظہر راجپوت کا آپ نے کلپ سنا، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا آیا اور اس نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا کشف المحجوب کی روشنی میں پرچار کیا، درس دیا۔ تو جہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آنے کا تعلق ہے، تو یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے نے داتا صاحب کے مزار پر آ کر داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کو کشف المحجوب شریف کی روشنی میں پرچار اس کا کیا، اس کا درس دیا، یہ بالکل بات غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کی تحریک منہاج القرآن، ان کا جو عقیدہ ہے یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو جس بندے کا عقیدہ ہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کے خلاف ہو، اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں داتا گنج بخش علی حجویری کے عقیدے کی اور ان کی تعلیمات کا درس بیان کرتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا درس دینے کا اس بندے کو حق حاصل ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کشف المحجوب میں، اس کو تسلیم کرے، اس کو مانے، پھر اس کے بعد اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کی تبلیغ اور اس کا درس دینے کا دعویٰ کرے۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن والوں کا عقیدہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کے خلاف ہے، اس پر میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں اس بات کو لکھا، اپنے عقیدے کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا عقیدہ دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور مقدم ہے، اور پھر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں، اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت جو ہے اس کے بارے میں بھی دو ٹوک الفاظ میں آپ نے اپنا عقیدہ واضح لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ طریقت میں بھی تمام صوفیاء کے امام خاص ہیں۔ تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں، تمام صحابہ و اہل بیت ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک یہ چلا آ رہا ہے
کہ افضل البشر بعد از انبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سنی ہیں، اس لیے آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا، اور اس کے برعکس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا کہ سلطنت میں سیدنا صدیق اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے، ولایت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ خلافت ظاہری دین اسلام کیا سیاسی منصب ہے، خلافت باطنی خالصتاً روحانی منصب ہے۔ یہ تقسیم کر کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا انکار کیا، اور اس عقیدے کا انکار کیا جو داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو عظیم محدث ہیں، نقد رجال، فن اسماء الرجال کے ایک عظیم امام ہیں، آپ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں واضح طور پر اس بات کو لکھا کہ جو بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کو فضیلت دے وہ شیعہ ہے، اہل سنت و جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور مقدم ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن والے اس عقیدے کے منکر ہیں، اس عقیدے کو نہیں مانتے، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتے ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء حضرت مولا علی شیر خدا کو مانتے ہیں، جبکہ یہ ہرگز اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے۔ داتا صاحب نے تو کشف المحجوب میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا کہ افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ یہ خود حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عقیدے کے خلاف ہیں، تو یہ کیا داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کا درس دیں گے اور اس کا پرچار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے عقائد و نظریات پر قائم و دائم رکھے۔